ہیں، فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ چھپی چیزوں کے راز جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہی گواہی ہے جو راستے ہمارے لیے واضح اور منور کرتی ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہی وہ گواہی ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے دلوں کو آرام ملتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت پر، ہر اس بادل کے ساتھ جو بارش لے کر رونما ہوتا ہے اور برستا ہے۔ اس کے بعد اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جو چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے، جو انسان کے دل کی نیت اور مقصد کے اوپر نظر رکھنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں پلٹایا جانا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اصول اور وہ قواعد، وہ قاعدہ جو اہل سنت اور جماعت کے ہاں طے شدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ علم الغیب کو جاننے والا ہے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو کوئی بھی کہتا ہے کہ مجھے علم الغیب کا پتہ ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واحد ہے جو غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ اللہ غیب کا علم جاننے والا ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اسے چھپی نہیں ہے، نہ اس سے چھوٹی، ذرے سے چھوٹی، نہ ذرے سے بڑی چیز جو کہ کتاب مبین میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے۔ اللہ کا فرمان ہے زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے غیب کا علم نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اللہ کے ہاں ہیں کنجیاں غیب کے علم کی، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا غیب کے علم کو، صرف اللہ ہی انہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وصف بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہی علم غیب جاننے والا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہی واحد ہے جو چھپی چیزوں، پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان چھپی اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ علم الغیب نہیں جانتا، اللہ ہی ہے جو آگے آنے والی چیزوں کو جانتا ہے۔ دو طرح کے علم الغیب ہے، ایک وہ ہے جو اللہ نے ساری مخلوق سے چھپا دیا، اور اس میں سے کوئی شخص کسی چیز کو جان ہی نہیں سکتا، اللہ نے اس کو کسی کو بھی نہیں بتایا، نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء کو، نہ رسولوں کو۔ جیسے قیامت کے دن کی بات ہے، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کا دن کب آنے والا ہے، اس کا وقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسے قائم ہوگی، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ عزت والے کا فرمان ہے علم الساعہ اسی کی طرف پلٹایا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کی طرف پلٹایا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف پلٹایا جاتا ہے، تم تو بس اس سے ڈرنے والوں کو ڈرانے والے ہو۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض فرشتوں پر مطلع فرمایا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں سے اس کو مخفی رکھا ہے، اور اس کے اندر بھی مختلف حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جسے اللہ چاہتا ہے کہ فلاں غیب کا علم بتا دے، وہ اس کو بتا دیتا ہے، جس سے چھپانا چاہتا ہے چھپا لیتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شخص کے اوپر یہ والی مہربانی کرتا ہے جو اللہ کے قریبی رسول ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے یا اللہ کے رسول جو بھی علم الغیب کا حصہ جانتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے جانتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے غیب کا جو حصہ چاہتا ہے وحی کے ذریعے اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے، تاکہ یہ دلالت بن جائے اور دلیل بن جائے کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، یہ حجت بن جائے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے۔ عزت والا اور بلندی والا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو غیب کے اوپر مطلع کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ غیب کا علم بتا دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وہی علم کا غیب کا علم رکھنے والا ہے، کسی کو نہیں دکھاتا سوائے اس کو کہ جس سے وہ راضی ہو جائے رسول کے طور پر، تو پھر اللہ اس کو علم کا غیب کا علم جو بھیجتا ہے وہ بڑی سیکیورٹی کے ساتھ اس تک پہنچاتا ہے۔ جو غیب کے علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جو بھی اس کی بات مانتا ہے وہ کفر کرنے والا ہے، قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے فرماتا ہے کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے، وہ اس کو لکھ رکھا ہے انہوں نے؟ کیا ان کے پاس لوح محفوظ ہیں کہ جن کے پاس وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو مخفی اور پوشیدہ ہیں، وہ اس سے دیکھ دیکھ کے لکھ رہے ہیں؟ جو یہ دعویٰ کرے کہ کوئی ولی یا کوئی نیک بندہ غیب کا علم جانتا ہے تو وہ جھوٹا ہے،
وہ بہت بڑا جھوٹا اور بہت بڑا جھوٹ گڑتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ وہ علم الغیب جانتے ہیں تو وہ جھوٹ کہتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ علم الغیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ اللہ کے بندوں، بعض جھوٹوں نے، بعض شعبدہ بازوں نے، بعض بے قیمت اور بے حیثیت لوگوں نے، وہم کی تجارت کرنے والوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بہت ساری چیزیں کھول دی ہیں، لوح محفوظ کی بعض چیزیں ان کو بتا دی ہیں، ان سے پردے ہٹا دیے ہیں، ان کے سامنے بہت ساری راز اور بہت ساری پوشیدہ چیزیں ان کو بتا دی ہیں۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، وہ جانتے ہیں کہ دلوں میں کیا چل رہا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کیا ہو چکا ہے، کیا ہوگا۔ انہوں نے یہ علم وراثت میں لیا ہے، جیسے نبوت یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے وراثت میں لی تھی۔ تو اللہ کے بندے، ایسے شعبدہ بازوں سے اور خرابیاں پیدا کرنے والوں سے اور ایسے توہم پرستی پھیلانے والوں سے بچو کہ لوگوں کے اموال، جو کہ عام لوگ ہیں، ان کے اموال کھانے کے لیے ایسے دعوے کرتے ہیں، جو بہت ساری چیزیں اس لیے لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کا مذاق بنائیں اور ان کو اپنی طرف مائل کریں، تاکہ وہ ان کے خدم بن جائیں، تاکہ ان کے تابع بن جائیں، تاکہ وہ ان کے حاشیہ بن جائیں، جبکہ وہ بڑے دجال ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ وہ ایسے دعوے کر کے لوگوں سے پیسہ ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو، غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے جو ہمارا خالق ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے جو ہمارا خالق ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے جو کہ ہمارا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، چاہے وہ اجمی ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو، اس سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو مستقبل کے بارے میں کسی چیز کا علم ہے۔ انسان تو اس چیز کے بارے میں بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے جو اس کے گھر میں موجود ہے، بھلا اس کے علاوہ چیزوں کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے۔ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں نہیں جانتا غیب کے علم کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا علم الغیب۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں بتائی ہیں، وہ وحی کے ذریعے آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی فرمایا، کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے کوئی نفع نقصان نہیں اپنے ہاتھ میں رکھتا، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں ساری خیر سمیٹ لیتا اور کوئی برائی مجھے نہ چھوتی، لیکن میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں خبردار کرنے والا ہوں، اچھی خبریں دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اگلے سال قحط سالے آنے والی ہے تو میں بہت ساری تیاری کر لیتا، مجھے بھوک نہ لگتی۔ اگر مجھے پتا چل جاتا کہ اب مہنگائی ہونے والی ہے تو میں چیزوں کو پہلے سمیٹ لیتا تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ اسی طرح اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے مشکل دنوں کا سامنا ہونے والا ہے تو میں آسانی کے دنوں میں ان کے لیے تیاری کر لیتا اور مجھے کسی مشکل کا سامنا نہ ہوتا۔ ربیہ بنت معوذ سے روایت ہے کہ ایک جاریہ نے یہ کہا کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہے جس کو یہ پتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، اس کو کہا کہ یہ نہ کہو۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات تو کوئی نہ کرے، کل کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا کہ ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قیامت کے دن وہ فرمائیں گے کہ اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا، آپ تو جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے لیکن میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا۔ یہ انبیاء علیہ السلام دیکھیں انکار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، تو بھلا ان کے علاوہ کون اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور پھر ایسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جو یہ دعویٰ بھی ساتھ کرتے ہیں کہ ان انبیاء کے فالورز بھی ہیں۔ پھر وہ لوگ کہ جو لوگوں کی قبروں کی طرف جاتے ہیں، نیک لوگوں کی اور اولیاء کی قبروں کی طرف جاتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں یا ان کے لیے نظر کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں
کہ وہ کائنات میں کچھ نہ کچھ تصرف رکھتے ہیں یا علم رکھتے ہیں کہ کائنات میں کیا ہونے والا ہے، یا غیب کا علم رکھتے ہیں، یا دعا کرنے والوں کی بات سنتے اور اس کا جواب دیتے ہیں، یا فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں، تو وہ بہت بڑے شرک کا مرتکب ہوا ہے جو کہ ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ میتوں کے لیے ذبح کرنا، ان سے شفا مانگنا، ان سے مدد مانگنا، اور اسی طرح وہ فرشتے یا وہ جن جو موجود نہ ہو ان سے کوئی چیز مانگنا، یہ بڑے شرک کا حصہ ہے۔ یاد رکھو فرشتے بھی غیب کا علم نہیں جانتے جو صرف اللہ جانتا ہے، وہ بھی صرف اس غیب کو جانتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتائی ہے۔ دیکھو وہ ان مخلوقات کا نام بھی نہیں بتا سکے تھے جو ان کے سامنے پیش کی گئی تھی، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ غیب کیا ہے۔ اللہ نے جو بتایا صرف ان کو وہ آتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے تھے، ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، ہر پرندے کا نام اور ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو لے کے آیا، کہا کہ بتاؤ ان کے نام اگر تم واقعی سچے ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ جبکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ ان ساری چیزوں کا نام نہیں جانتے، کہنے لگے پاک ہے تو، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ جنوں کی بات جہاں تک ہے وہ بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ غیب پہلے دعویٰ کرتے تھے کہ وہ غیب کا کچھ حصہ جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنوں سے ان کی وفات کو مخفی رکھا۔ وہ مشکل سے مشکل اعمال کرتے رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ زندہ ہیں، وہ اپنے عصا کے اوپر ٹیک لگائے کھڑے رہے، یہاں تک کہ زمین کی ایک چیونٹی نے ان کے اس لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا اور پھر وہ گر گئے، اور جنوں نے تب دیکھ کے کہا کہ اچھا یہ تب سے مرے ہوئے ہیں یا تب سے ان کی روح نکل چکی ہے۔ تب ان کو پتہ چلا، اور انسانوں کو بھی پتہ چلا کہ جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت نازل کی تو جنوں کو تب پتہ چلا کہ وہ مر گئے ہیں کہ جب زمین کی اس چیونٹی نے یا اس کیڑے نے آ کے ان کی لاٹھی کو کھا لیا، اور پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جن بھی غیب کا علم نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ جانتے ہوتے تو وہ اس کام میں نہ لگے رہتے۔ تو ان لوگوں کی چالوں سے بچیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ غیب کی باتیں بتا سکتے ہیں، جو چوری شدہ چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں، جو یہ بتا سکتے ہیں کہ جو شخص نہیں ہے وہ کب واپس آ جائے گا۔ اسی طرح کے جو ہیلے ہیں، اسی طرح کے بہانے ہیں، اسی طرح کی جو وہم ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے ان لوگوں سے دور رہیں، جادوگروں سے، شعبدہ بازوں سے، نجومیوں سے، ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ایسے دجالوں سے دور رہنا چاہیے جو مختلف کام کر کے، جیسے ہاتھ پڑھنا یا جیسے کسی گلاس کو پڑھنا یا اس طرح کی چیزیں کر کے مستقبل کے احوال کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ ان کے پاس جاؤ، نہ ان کی باتوں کو سنو، نہ ان کی باتوں کو سچ مانو، نہ ان کی جو برائیاں، جھوٹ اور جو شعبدہ بازیاں ہیں ان کے بارے میں یقین نہ کرو۔ یہ لوگ غیب کے علم سے بالکل عاری ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ نجوم غیب کے علم کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ جو زحل یا مشتری سے ڈرتا ہے تو ہم اس سے بری ہیں اور اسلام ان سے بری ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اگلے سال کے احوال بتاتے ہیں، فلاں ملک میں کیا ہوگا، فلاں زمانے میں کیا ہوگا، ایسے لوگوں کی ایجادات کو ماننے سے گریز کرو، ان کی باتوں کو پھیلانے سے بچو، ان کی تعظیم نہ کرو۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ آگ کی طرف لے کر جانے والے ہیں، یہ ہلاکت کی طرف دھکیلنے والے ہیں۔ ان گرے ہوئے بدترین لوگوں کے، بے حیثیت لوگوں کی باتوں کو نہ مانو۔ ان کو نہیں پتا کہ اگر ان سے چیونٹی کے بارے میں یا کسی مچھر کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ وہ کہاں کھڑا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا، باقی چیزوں کے بارے میں کیا بتائیں گے۔ اسی طرح گڈ لک اور بیڈ لک کو ماننے سے بھی بچیں کہ کس طرح فلاں پرندہ اڑ رہا ہے، کس طرح کا رنگ ہے، کس طرف کو اڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں غیب کا علم نہیں بتا سکتی۔ ان ساری چیزوں سے بچیں جو آپ کے دین کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کی عقل کو خراب کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو گمراہ لوگوں کی گمراہیوں سے محفوظ کرے اور ہمیں ایسی برائیوں سے دور رکھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو۔ میں تمام مسلمانوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کامیابی ان لوگوں کی ہی ہے جو اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے جو ساری دنیا میں لوگوں کے لیے پھیل گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ایسی گواہی ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہے گی اور جس کے ذریعے ہماری بہت ساری برائیوں پر پردہ ڈل جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی وہ گواہی ہے جس کی نعمتیں یا جس کی روشنی ساری دنیا میں پھیلنے والی ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کو یاد رکھو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اللہ کے بندو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جب معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یا اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ طالع یعنی وہ جو ایک ستارہ جو نکلا ہے، جب اچھی چیز ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ اس ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، جب کوئی بری چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ برے ستارے کے نکلنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کے اندر یہ شرک شامل ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں تصرف ان ستاروں کا بھی ہے، جبکہ تصرف کسی کا نہیں ہوتا اس دنیا میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اسی کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، اور جو مطالع نجوم کو جانے اور ان کے اوپر یقین کرے کہ ان کی وجہ سے کوئی کام ہوتا ہے تو وہ بڑا شرک کرتا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ سارے معاملات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، جو بھی اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن ان مطالعے کا بھی اثر ہے، تو وہ ایسے الفاظ بولتا ہے کہ جو توحید کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ درود و سلام بھیجو نبی ہدایت پر کہ جن پر ایک درود بھیجنے سے اللہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔